ایک پاکستانی کون ہے؟ ایک پاکستانی وہ ہے جو اردو بول سکتا ہے، پر کیا ایسا ہے؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اردو نہیں بول سکتے تھے، تو کیا جس آدمی نے پاکستان بنایا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ پاکستان میں 75 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو کیا پھر ایک بلوچ جس کو اردو نہیں آتی پاکستانی نہیں ہے؟ یا ایسا کوئی جو سوات سے کبھی باہر ہی نہیں آیا؟ شاید ہی کوئی اور ملک ہو جہاں کی قومی زبان اس ملک کی ایک مائنورٹی بولتی ہے۔ 10% سے بھی کم پاکستانیوں کی مادری زبان اردو ہے، اور پارٹیشن کے وقت تو یہ فگر اور بھی کم تھا کیونکہ آدھا ملک بنگالی بولتا تھا۔ 77 سال کے نیشنلائزیشن پروجیکٹ کے بعد جب کہ ہر چیز اردو میں ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، پھر بھی ملک میں اکثر لوگوں کو اردو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ پورے ملک میں اردو بولنا اور سمجھنا تو دور کی بات، آپ صرف اندرون لاہور ہی چلے جائیں تو آپ کو لوگ مل جاتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہر انسان، وہ بھلے لیا میں ہو یا تھر پارکر یا لورا لائے، ان کو سب کو اردو آتی ہوگی؟ پاکستان کے بیشتر حصوں میں کبھی اردو مقامی زبان نہیں تھی۔ لوگ کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں اردو کو قومی زبان نافذ کرنے کے جواز پیش کرنے کے لیے، اور بے شک اس کو نافذ ہی کیا گیا ہے۔ پہلی دلیل جو لوگ دیتے ہیں کہ کیونکہ اردو کسی صوبے کی زبان نہیں تھی تو اس لیے اس کو ملک کی زبان بنا دی۔ ایسے جیسے آپ ڈرائیو پر نکلے ہوں، بیٹے کو میکڈونلڈ چاہیے ہو، بیٹی کو KFC، ماں کو منال پہ جا کر کھانا ہو، پر باپ سب کو سیور پلاؤ کھلا دے کیونکہ وہ کسی کی بھی مرضی نہیں تھی۔ پاکستان کی بیوروکریٹک ایلیٹ انڈیا کے اردو سپیکنگ پروونسز سے تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی کیونکہ وہ ان کی زبان تھی، ان کی تہذیب تھی، اور وہ چاہتے تھے یہی اب پورے پاکستان کی ثقافت بن جائے۔ تاریخ نے اس دلیل کو رد کر دیا ہے کہ اردو ملک کو متحد رکھے گی۔ اردو زبان نافذ کرنے کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا۔ مرڈر آف ہسٹری میں KK عزیز لکھتے ہیں کہ اگر اردو نے متحد کرنا بھی تھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پنجابی زبان کا گلا گھونٹ دیا گیا، بلوچی کو ایک ریٹن لینگویج بننے سے روکا گیا، سندھ میں ناراضگی پیدا ہوئی اور بنگلہ دیش تو الگ ہی ہو گیا۔ KK عزیز یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹیشن کا سارا کریڈٹ علی گڑھ اور UP کو دینے سے پاکستان موومنٹ میں بنگالی اور دیگر تحریکوں کا ذکر مٹا دیا گیا ہے۔ کیا غلط کیا بنگالیوں نے یہ مانگ کر کہ ان کی زبان، ان کی شناخت کو بھی اسٹیٹ لینگویج کا رتبہ دیا جائے؟ جب ایسٹ پاکستان میں لینگویج ایشو کے اوپر دنگے فساد ہوئے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ میں 1948 میں اسپیچ دی، جس میں انہوں نے کہا اردو، صرف اردو ملک کی اسٹیٹ لینگویج ہوگی۔ Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. زبان کے مسئلے نے بنگالیوں میں ایلینیشن کا احساس پیدا کیا۔ ان کو لگتا تھا ویسٹ پاکستان ان پر استحصال کر رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ایک تھرو لائن ملتی ہے ایسٹ پاکستان کی لینگویج موومنٹ سے لے کر 1971 میں بنگلہ دیش بننے تک۔ ایک شناخت کو مٹا کر دوسری شناخت نافذ کرنے سے قومی اتحاد نہیں بنتا۔ بیشتر شناختوں کو ماننے سے، ان کو سیلیبریٹ کرنے سے، ایک دوسرے کو انسان سمجھنے سے قومی اتحاد بنتا ہے۔ یونٹی تھرو اسٹرینتھ ان ڈائیورسٹی۔ سامراجیت سے شناختوں کو دبانے سے آپ صرف ایک شناخت کا ری اسرشن دیکھتے ہیں۔ لوگ ہر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جو ان سے چھینی جا رہی ہے۔ جو لوگ صدیوں سے بنگالی ہیں، آپ ان کو ایک دن اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی زبان آج سے ہمارے لیے مسلمان نہیں ہے یا پاکستانی نہیں ہے۔ آپ آمریت اور اریجر آف آئیڈینٹی کا یہ لیول دیکھیں کہ دسمبر 1948 میں پاکستان کے تعلیم کے منسٹر فضل الرحمان نے یہ تک کہہ دیا کہ بنگالی زبان کی اسکرپٹ تبدیل کر دی جائے اردو یا عربک میں تاکہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر سکے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اردو کو نافذ کیا گیا، اور یہ نافذ ہو ہی نہیں سکتی اور شناختوں کو دبائے بغیر۔ آپ نے چاہا کہ لوگ اپنی شناختیں مٹا کر اس شناخت کو اپنی شناخت بنائیں۔ اب آتے ہیں دوسری دلیل پر جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اردو ایک مسلمان زبان ہے۔ یہ ایک کلونیل آئیڈیا ہے۔ کیا زبانوں کے بھی مذہب ہوتے ہیں؟ کیا سندھی مسلمان نہیں ہیں؟ کیا بنگالی مسلمان نہیں ہیں؟ برٹش کالونائزرز نے لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کے لیے اس طرح کے بے وقوفانہ آئیڈیاز پروموٹ کیے کہ اردو مسلمان زبان ہے اور ہندو ہندو۔ ہماری بابو کلاس نے اس کو مان کر سوال اٹھائے بغیر ان کلونیل آئیڈیاز کو بڑھاوا دیا۔ یہ برٹش اور ان کی لینگویج ٹیچنگ پالیسیز ہی ہیں جن کی وجہ سے نارتھ انڈیا میں اردو پھیلی۔ پہلے لینگویج آف ایڈمنسٹریشن پرشین تھی اور نارتھ انڈیا کی اشرافیہ گھر میں اردو بولتی تھی۔ طارق رحمان صاحب کا کام آپ کو دکھاتا ہے کیسے برٹش انڈیا میں اردو پڑھائی اور پروموٹ کی گئی۔ وہ کہتے ہیں
اردو سے پہلے ہنداوی تھی. سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں فارملی اردو برٹش نے پڑھائی ان دا 1800s, اور پھر اس زبان کو انڈینز کو پڑھانا شروع کیا. وہ بائبل بھی پڑھاتے تھے اس زبان میں جس کو وہ ہندوستانی کہتے تھے. طارق رحمان لکھتے ہیں کہ برٹش کی کوشش پرشین کو سائڈ لائن کرنے کی تو ناکام ہو گئی. 1864 تک سر سید احمد خان اور ان کے ساتھ کے جو مسلمان تھے ان کو شدید ناپسند تھا اردو پڑھنا. یہ تو کافی بعد میں ہوا کہ اردو نارتھ انڈیا کے مسلمانوں کی شناخت بنی. تب تک سر سید احمد خان نے بھی اپنی رائے بدل لی تھی, اور پھر ایک اردو ہندی ڈیوائیڈ بھی تھا. ظاہر سی بات ہے زبانوں کے مذہب نہیں ہوتے. پاکستان میں کئی لوگ تھے جن کو غصہ آ گیا تھا جب جاوید اختر نے کہا اردو بلانگس ٹو ہندوستان. پر یہ بات تو سچ ہے. اردو انڈیا کی ایک زبان ہے اور تھی. کچھ لوگ تو اس زبان کو ہندوستانی بھی کہتے ہیں. آج بھی انڈیا میں تقریباً 7 کروڑ لوگ ہیں جن کی مقامی زبان اردو ہے, اور اس سے کئی زیادہ کروڑ لوگ ہیں جو اردو بولتے اور سمجھتے ہوں گے. اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ 10% پاکستانیوں کی مقامی زبان اردو ہے تو یہ 2.5 کروڑ لوگ بھی نہیں ہوں گے, جو انڈیا کا آدھا بھی نہیں ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ جاوید اختر ایز این انڈین اردو کو اون کرتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ پاکستانی اردو کو اون نہیں کر سکتے تو یہ بات غلط ہوگی. اردو پاکستان کی بھی ایک زبان ہے اور انڈیا کی بھی ایک زبان ہے. کون کیا بول سکتا ہے اور کیا نہیں, یہ ملکوں کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے. یہ کافی خوبصورت بات ہے کہ انڈیا میں اردو بولی جاتی ہے, اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, پروموٹ کیا جاتا ہے. کچھ وقت پہلے تک ساری بالی ووڈ فلمز اردو میں ہوتی تھیں کیونکہ بالی ووڈ کلچر آتا ہے پارسی تھیٹر کمپنی سے, جدھر اسکرپٹس اردو میں لکھی جاتی تھی. کتنا خوبصورت ہوتا اگر پاکستان میں ہی اسی طرح اور زبانوں کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا جس طرح انڈیا میں اردو کو کیا جاتا ہے. تیسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے جواز بنا کر وہ یہ ہے کہ اگر اردو قومی زبان نہیں ہوتی تو کون سی ہوتی. یہ دلیل اس مفروضے پر بیس کرتی ہے کہ قومی زبان ہونا فرض ہے. اردو کو نافذ کرنے سے پاکستان ٹوٹ گیا, پر انڈیا میں قومی زبان نہ ہوتے ہوئے بھی اردو بولی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا کی کوئی قومی زبان نہیں ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 343(1) کہتا ہے ہندی آفیشیل لینگویج ہے, پر قومی زبان کا سٹیٹس کسی زبان کے پاس ہے ہی نہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن 22 زبانوں کو ریکگنائز کرتا ہے. اسی طرح کی ریکگنیشن ایسٹ پاکستان کے بنگالی مانگ رہے تھے اور ہم نے ان کو اس بات پر ڈنڈے مارے. انڈیا اگر یونائٹڈ رہا ہے ریجنل لینگویجز پروموٹ کرتے ہوئے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اب یہ بات ماننے سے کیوں ڈرتے ہیں کہ پورے پاکستان پر اردو نافذ کرنا ایک اچھا آئیڈیا نہیں تھا؟ پاکستان میں انگلش اور اردو دونوں آفیشیل لینگویجز ہیں, پر ان پریکٹس تو انگلش ہی پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہے. اس لیے حال ہی میں سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں بھی لیا اور کہا کہ اردو کو کیوں نہیں آفیشیل لینگویج بنا رہے. فارمر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی باتیں ہمیں ہماری نیشنل کنفیوژن دکھاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی طرح عربک اور پرشین ہمیں بھی سیکھنی چاہیے. یہ کون پاکستانی ہیں جن کے باپ دادا عربک اور پرشین تھے؟ پیٹرو ڈالرز کی وجہ سے کئی پاکستانیوں کو یہ وہم ہے کہ وہ عربک تھے. اب تو ارطغرل دیکھنے کے بعد کئی پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ وہ ترک تھے. ہماری تاریخ اور شناخت مٹانے کی وجہ سے پاکستانیوں کو لگتا ہے مغل ہسٹری ہی پاکستان ہسٹری ہے, نہ کہ سندھ, پنجاب, کے پی اور بلوچستان کی تاریخ. کیا آپ کو اسکولوں میں ان خطوں کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے, یا آگرہ اور دہلی کے مغلوں کے بارے میں؟ اس خطے کے ہیروز کون ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہم مغل تھے, پھر پاکستان موومنٹ ہوئی, پھر پاکستان بن گیا؟ یہ نارتھ انڈیا کے ایک چھوٹے سے حصے کی تاریخ ہے. یہ پورے پاکستان کی تاریخ کیسے ہو گئی؟ یہی فلسفہ مسئلہ ہے ایک شناخت, ایک زبان نافذ کرنے سے. آپ اردو کو نافذ کرنے کو ایک علیحدہ ایشو کی طرح نہیں دیکھ سکتے. ایک پورا پروجیکٹ تھا جس میں ریجنل شناختوں کو پاکستان کے لیے ایک تھریٹ سمجھا گیا. صرف یہ کہنا کہ میں بلوچ ہوں, میں سندھی ہوں, میں پشتون ہوں یا میں بنگالی ہوں, پاکستان کے ساتھ غداری تھی. پنجاب میں اردو کو اڈاپٹ کر لیا گیا کیونکہ پنجاب انہیریٹرز تھے پاکستان پروجیکٹ کے. انہوں نے اپنی شناخت کو پاکستانی شناخت بنا دیا, پنجابی لینگویج کو چھوڑ کر اردو لینگویج کو اڈاپٹ کیا. اس لیے اب پنجاب کی جو ایلیٹ ہے وہ پنجابی زبان اور کلچر کو پینڈو سمجھتی ہے. تو جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کھو دیں گے اگر ہم اپنی مادری زبان کھو دیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کس کی مادری زبان پرشین یا عربک ہے؟ پاکستان میں ایک بڑی اکثریت کی مادری زبان اردو نہیں ہے, اور ان کے والدین کی تو مادری زبان اردو ہے ہی نہیں. تو پھر ایسی قوم کی شناخت کے بارے میں ہم کیا کہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے باپ دادا کی مادری زبان کیا تھی؟ عمر عطا بندیال اگر بندیال ٹرائب سے ہیں تو وہ نارتھ انڈیا کے جاٹ تھے, فارمر تھے.
تو ان کے باپ دادا نے تو شاید کبھی عربک یا پرشین سنی بھی نہ ہو یا سمجھی نہ ہو. ان کی مادری زبان پنجابی ہوگی, اردو نہیں. تو جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا ہم نے کہاں جانا ہے. کچھ سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ٹریجڈی ہے کہ مجھے سندھی زبان لکھنا پڑھنا نہیں آتی. لوگوں نے اس بات کا مذاق بنایا, پر یہی تو ہماری نیشنل کنفیوژن کی عکاسی کرتا ہے. جب میں سوچتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بہترین رائٹر کون تھا, میرے دماغ میں شیکسپیئر کا ہی نام آتا ہے. میری ساری تعلیم انگلش میں تھی. میں اپنے عامر کی زبان اپنی زبان سے بہتر بولتا ہوں. تو یہ سب تھوڑا ٹریجک نہیں ہے؟ مجھے کیوں لگے گا کہ سندھی زبان کی کوئی اہمیت ہے اگر میں شاہ عبداللطیف بٹائی کو پڑھ ہی نہیں سکتا؟ سندھ میں ہر سال ان کے دن کی چھٹی تو مل جاتی ہے, پر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کی ایک بھی نظم پڑھ سکتے ہیں؟ جب مجھے لگے گا کہ ایک زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے یہ بھی لگنا شروع ہو جائے گا نا کہ وہ زبان جو لوگ بولتے ہیں ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کراچی میں سندھی پڑھنے کو ایک مذاق سمجھا جاتا ہے. اسی لیے لاہور میں کچھ ایلیٹ سکولز میں بچوں کو فائن لگتا ہے جب وہ پنجابی بولتے ہیں. بلے شاہ, امریتا پریتم اور وارث شاہ کی زبان ان ایلیٹ کلونیل سکولز کے لیے ایک فاؤل لینگویج بن گئی ہے. جہاں دلجیت دوسانجھ کوچیلا میں پنجابی پرفارم کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ بلے شاہ صرف کوک اسٹوڈیو کے لیریسسٹ ہیں. بلے شاہ ایک انقلابی تھے. پر جب آپ کو پڑھایا ہی نہیں جائے گا, بتایا ہی نہیں جائے گا, تو ایلیٹ سکولز میں بچوں کو یہی لگے گا کہ جو نیٹ فلکس پہ آ رہا ہے وہ بہت کول ہے, اور ہمارے ماں باپ کی جو زبان ہے وہ تو پینڈو ہے. ہمیں ایک کلاس ڈیوائڈ تو واضح نظر آ جاتا ہے, ان میں جو انگریزی بول اور سمجھ سکتے ہیں اور جو نہیں بول سکتے. پر ایک اور کلاس ڈیوائڈ ہے, ان میں جو اردو بول اور سمجھ سکتے ہیں اور جو نہیں. اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کی اکنامک اپرچونیٹیز پاکستان میں لمٹ ہو جاتی ہیں. پر یہ وہ طبقہ ہے جو سوشل میڈیا پر نہیں ہے, تو ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی. تو اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو اردو اور انگلش تو سیکھنی ہے اپنی اکنامک اپرچونیٹیز کے لیے. یہ دو زبانیں تو لازمی ہیں. اس لیے بچوں کو لگتا ہے ایک تیسری زبان سیکھنا تو فالتو ہے, اور سیکھنی ہو بھی تو ایلیٹ سکولز میں فرینچ یا اسپینش سکھا دی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم ایک ملک ہیں, پر یہ تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ پنجاب کے اسکول میں اسٹوڈنٹس کو پشتو سکھائی جائے, یا بلوچی, یا سندھی. پاکستان کی ایلیٹ کی اکثریت نے پہلی دفعہ شاید بلوچی سنی ہو کنا یاری سن کر. یہ بات آج بھی پاکستان کی اشرافیہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئیڈینٹی کرائسس ہے, وہ پاکستانی آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی شناخت جس کو فورسفلی سنگولر بنا دیا گیا ہے. پاکستانی آئیڈینٹی ایک موزیک ہونا چاہیے, ایک ایسا خیال جو ہمیں نظر آئے جب پاکستان میں ہر زبان کو ریکگنائز اور سیلیبریٹ کیا جائے, نہ کہ ایک ہی زبان نافذ کی جائے جب اس کے نافذ کرنے کے خلاف ملک کی اکثریت میں پروٹیسٹ ہوں. باقی بھی جو دلیل پیش کی جاتی ہیں ان میں کوئی خاص وزن نہیں ہے. اگر تو لوگ کہتے ہیں کہ اردو قومی زبان نہیں ہوتی تو پاکستان کے بیشتر علاقوں کے لوگ آپس میں بات کیسے کرتے؟ تو کیا انہی علاقوں کے لوگ 1947 سے پہلے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے؟ تجارت نہیں ہو رہی تھی ادھر؟ اگر آپ کراچی سے لاہور ڈرائیو کریں تو آرگینکلی زبان اور ڈائلیکٹ ایوالو ہوتی رہتی ہے. جو سرائکی سندھ سے قریب بولی جاتی ہے وہ تھوڑی مختلف ہے اس سرائکی کے جو نارتھ میں بولی جا رہی ہے, لیکن سب آپس میں بات ضرور کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ ان کے بات کرنے کے لیے اسٹیٹ کی طرف سے نافذ کرنا ضروری تھا ایک مزاحیہ خیز خیال ہے. اردو ایک خوبصورت زبان ہے, اردو کو پیار سے بھی اس ملک میں فروغ دی جا سکتی تھی. غالب اور فیض کی شاعری سے, آرٹ سے, پوئٹری سے, تھیٹر سے, فلموں سے. کوئی بھی اردو زبان کے خلاف نہیں ہے. ہم اسٹیٹ کی بربریت اور وائلنس کے تھرو کسی چیز کے نافذ کرنے کے خلاف ہیں. جو کلہاڑی بنگالیوں کے خلاف 1948 میں اٹھائی گئی, وہ 1971 میں ان پر گری. آپ کے لفظ ہی آپ کے ایکشن بنتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اپنی زبان بولنے پر دشمن لیبل کر دیں گے تو وہ غدار نہیں ہے, آپ عامر ہیں. آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں پروفیسر آف ہسٹری ایٹ کولمبیا یونیورسٹی منان احمد کے ساتھ گفتگو کے کچھ حصے پر, جس میں وہ بتاتے ہیں کیسے کلونیل آئیڈیاز کو اڈاپٹ کر کے پاکستان میں نیشنل پروجیکٹ کے ذریعے اردو کو نافذ کیا گیا. لوگ اردو بولتے ہوئے سمجھتے تھے. سو دس نوشن کا مجھے تو اتنا ایویڈنس نہیں ملا. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ یہ ہندوستانی واز اسپوکن ایوری ویئر ان دس ریجن؟ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یار ہمیں اس موضوع پہ جو احساس ہمیں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مانو لنگوئزم جو ہے نا, کہ آپ کو ایک زبان میں ایکسس ہے. دیٹس اگین اے ویری کولونیل اینڈ ماڈرن آئیڈیا کہ آپ کی تاریخ یا آپ کی تمدن یا آپ کی سماجی بیک اینڈ فورتھ اور آپ کی
کاروباری بیک اینڈ فورتھ ہر چیز کے لیے ایک زبان. اگر آپ فرشتہ کی ایگزامپل لے لیں 18ویں 17ویں صدی میں, سو فرشتہ ہیز ایکسیس ٹو سنسکرت, has access to Farsi, has access to Arabi, has access to Dakkani, which is something that is kind of emerging at the moment that he's writing, and definitely has access to Marathi. He is moving through all of these languages for different types of transactions. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اگر آپ نے شاعری کرنی تو آپ نے دکنی میں کرنی ہے, اگر آپ نے کاروبار کرنے ہیں تو آپ نے گجراتی میں کرنی ہے یا آپ نے مراٹھی میں کرنی ہے, اگر آپ نے تاریخ لکھنی ہے تو آپ نے فارسی میں لکھنی ہے. اور آپ none of these languages determine however Farishta's own relationship to Dakkan یا his own relationship to his own genealogical space. اب جب آپ 1800 میں گلکرسٹ جو آپ کی پہلی گرامر ہے, جو پہلی کلونیل گرامر ہے, وہ ہندوستانی لینگویج میں ہے. اس کو کہتے, اس کا ٹائٹل ہے گرامر آف ہندوستانی لینگویج. اب اس 1800 میں 1800 میں یہ آئیڈیا ہے کہ دیر از اے لینگویج آف لا, whether it's Vedantic law or it's Muslim law, so Arabic or Sanskrit, and then there is a language for which the East India Company can employ for its commercial and everyday purposes. جس سے جب آپ ہندوستانی گرامر کو دیکھتے ہیں گلکرسٹ کی, اس کے اندر جو مثالیں دی ہوئی ہیں اس نے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ سینٹنسز پڑھو, وہ کیا ہے, ادھر آؤ, دروازہ کھولو, کھانا لگاؤ, right? Those are the examples. So this is a Hindustani as a colonial language in order to transact with the colonized subject. As we move forward after 1857, and there is someone like Ghalib, again, is writing in Persian, he's writing in Urdu. He is very conscious that when he's writing in Persian, he's speaking within one particular lineage of poetry, poetical tradition. جب وہ اردو میں لکھ رہا ہے تو وہ he's speaking to another set of poets, another set of poetic tradition. He's doing both of these things. جب آپ میر کو دیکھتے ہیں غالب سے پہلے, so he's even more capacious in his different registers. آپ someone like شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں, جو عربی میں کتابیں لکھ رہے ہیں, جو فارسی میں کتابیں لکھ رہے ہیں, جو اردو میں لکھ رہے ہیں. So all of these things are available to different layers of society for different projects. By the time you turn to the Urdu-Hindi controversy, کہ بھئی ہندی جو ہے وہ اردو اسکرپٹ, دیوناگری اسکرپٹ میں, اردو جو ہے وہ عربک پرشو عربک اسکرپٹ میں, اور ان کی گرامرز الگ ہیں, اور ان میں اردو میں سے ہم نے سنسکرتی اور اپو بھرمشا لفظ نکالنے ہیں, اور دیوناگری میں سے ہم نے ہندی میں سے ہم نے فارسی کے شبد نکالنے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. By the time you get to that part of our equation, the idea of community is what's deriving it, not the other way around. It's what constitutes a Muslim and what constitutes a Hindu. That's the issue. by 1890 جب یہ لینگویجز کا ایک بن رہا ہے, آپ کے اردو اور ہندی دو الگ لینگویجز ہیں. اب اس کے بعد اب پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے کہ پاکستان سیز کہ بھائی اگر ہم نے نیشنل ڈیفائن کرنا ہے, we have to define it against the Bengalis who have Bangla. And what script is Bangla written in? Bengali script, which is close to Devanagari script. So that's a reproduction of the Urdu-Hindi argument within the Pakistani sphere. اور پھر وہاں سے I think the logic of language dominance becomes more and more acute. So پنجابیت کو اردو دانی میں سمیٹ دینا کہ بھئی پنجابی جو ہیں, جو ڈومیننٹ ہیں, ٹیکنیکلی ڈومیننٹ ہیں, میجورٹی ہیں, ان کی پنجابیت کو نکال کے اس میں اردو ڈال دیا. I mean that's a national project. تو یہ اس میں جو ہمیں پاک اسٹڈیز میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایکچولی اردو اس لیے تھی کہ تو لنگوا فرینکا تھی, دے آر جسٹ ریپروڈیوسنگ دا کلونیل آرگیومنٹ, اور اس کی کوئی ایکچوئل بیسس نہیں ہے کہ اس ریجن میں لنگوا فرینکا تھی اردو. دیکھیں اگین امیر خسرو جو ہے, اس نے میری کتاب میں, میں نے آئی سائٹ ون آف ہز
اس نے لکھا ہوا ہے کہ بھی ہندوستان سب سے اچھی جگہ کیوں ہے دنیا میں ہندوستان. تو اب اس کی اپنی لسٹ میں اس نے زبان پہ بھی کافی توجہ دی کہ زبانیں جو ہندوستان کی زبانیں. مگر اس کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں یہ سب زبانیں, ہی لسٹ 12 languages and all of them are better than anyone else's languages. So there is no idea that there is one, like I'm saying, there is no idea that there is one language that does everything, right? Lingua franca is basically French in the colony. That's why it's lingua franca. It's how the business of the colony can happen in the colonial language.